سے بھی بہتر بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبرأ مدحته القائل ولا يحسن عما يعد ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه فقد لحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والمشاريع برحمته وعتب صخر ما دام عليه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نبي صفة أن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي الرحمة وحاول المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزه العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کا یہ تمام خرچ خیرات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے والد حسین کے۔ بالخصوص ہماری بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، مولا ان کی جو بھی حاجات ہیں تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امی نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آپ قریب وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کرنے کے فرمے کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے مجلس اذان کا سلسلہ شہادت اخی الحسین سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام آج 9 ذوالحج کا دن گزر گیا، شہادت کا روز تھا۔ جلدی سے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے مسائل کی جانب بڑھوں گا۔ زیر نگاہ قرآن کریم کی آیہ واقعی ہدایہ موجود ہے کہ جس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے۔ ایک بندے کی توجہ مکمل طور پر مکمل میری طرف ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب شکیفہ
ताइफा के अमीरों से नहीं, गदीर के फकीरों से है। जो हजरात मुसलसल नशिस्त चलती आ रही है और उसे सुनते आ रहे हैं, वो बड़े मिजाज से वाकिफ हैं। सूरह तौबा की पहली आयत, इस सूरह को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। जल्दी जल्दी मुझे सफीर हुसैनी का तज़किरा करना है, लेकिन तमहीद के दो चार जुमले आपके हवाले करता हुआ आगे बढ़ूँ। सूरह तौबा को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे सूरह बरात भी कहा जाता है, यानी बरात वाला सूरह। यहाँ सारे मवालियान हैदर करार बैठे हुए हैं। अगर इसे आम ज़बान में कहा जाए तो मैं आपके हवाले इसका नाम कर रहा हूँ, इसे यूं भी कह सकते हैं तबर्रे वाला सूरह। खुदा ने कुरान को भी तबर्रे से खाली भी रखा। तबर्रा कुरान में भी मौजूद है। ये सूरह जब नाजिल हुआ, इसका पस मंज़र क्या है? पस मंज़र ये है कि जब मुशरिकीन से एक वादा लिया गया, मुशरिकीन मक्का से वादा लिया गया कि आप रसूल हज के लिए कुछ अर्सा मक्का नहीं आएंगे। जब ये वादा हो गया तो ये सूरत उस मौके पर नाजिल हुई तो जब खुदा ने कहा कि ऐ हबीब जाओ और जाके मुशरिकों से बराअत का ऐलान करो। अब बराअत वाली सूरह है और इसकी जाके तिलावत जो है वो मुशरिकों के दरमियान में करनी है, या यूं कह लीजिए कि मक्का के खालिस मुशरिकों के दरमियान में जाके तबर्रा करना है, या फिर जुमला बदल के कहूं काबा के शहर में खड़े होकर तबर्रा करना है। अब रसूल किसे भेजे? एक साहब से कहा जाओ और जाके मक्का में मुशरिकों के सामने इस सूरत की तिलावत करो। तवज्जो रखिएगा मुकम्मल तौर से, सूरत की तिलावत करो। वो साहब चले, आधे रास्ते से किसी को भेज के उनको वापस बुला लिया। जब वो वापस आए तो जिब्राइल नाजिल हुए। जब जिब्राइल नाजिल हुए, जिब्राइल ने नाजिल होकर कहा कि या रसूलल्लाह, बाद सलाम अल्लाह कह रहा है कि इस सूरत की तिलावत के लिए या तो खुद जाइए या उस मर्द को भेजिए जो आप में से है। या उस मर्द को भेजिए जो आप में से है, मिन्नियत की मंजिल पर फाइज है। और ये भी शियों को मैं याद दिलाऊं कि पूरे मदीने में मिन्नियत की मंजिल पे फाइज कौन था? ऐसे ही तो रसूल ने नहीं कहा था आना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से। तो यानी कि या तो रसूल खुद जाए या फिर अली को भेजे, और सिर्फ अली ही वो भी तो जा सकता है जो मिन्नियत की मंजिल पर पाया जाए। और पूरे मदीने में मिन्नियत की मंजिल पर सिवाय अली के कोई नहीं। सुनने का याद ही चाहिए। अगर, और यहाँ पे हो के जुमला कहूँ, अगर रसूल किसी और को भेजते, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप किसी को भेज तो रहे थे, उसे वापस क्यों बुलाया? तो हैरत नहीं है कि रसूल का जवाब आए कि खुदा ने कहा है कि मुशरिकों के दरमियान किसी खास को भेज। उसकी वजह यह है कि जब कोई जाके मक्के के मुशरिकों के दरमियान में खड़े होकर बुतों के खिलाफ तबर्रा करेगा तो हैरत नहीं है मुशरिक उसकी तरफ देख के कहे आज तू बुतों के खिलाफ तबर्रा कर रहा है, कल तक किसी बुतों को सजदे कर रहा था। तो यानी कि मक्का हो जाए कि जो बुत तराश ना हो, बुत शिकन हो। और दुनिया जानती है कि बुत शिकन कौन है। रसूल ने अपना सफीर बनाकर अमीरुल मोमिनीन को मक्का भेजा। सूरत के साथ एक खत भी गया जिस खत में चंद शराइत थी कि
حج کے کچھ آداب بتائے تھے، کتابوں میں موجود ہے کہ آج کے بعد سے کعبے کا برہنہ طواف نہیں ہوگا، کعبے میں سیٹیاں نہیں بجائی جائیں گی، اور دیگر جو اس کی شرائط کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ سفیر بنا کے بھیجا امیر المومنین۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک جملہ ہے کہ سفیر ہوتا ہے تمہاری عقل کا ترجمان۔ مجھے یہیں تک لانا تھا جہاں تک میں لے کے لانا چاہ رہا تھا، یہی وہ جملہ تھا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ سفیر ہوتا ہے عقل کا ترجمان۔ یہ سفیر کی آسان سی ایک تعریف آپ کے حوالے کر دوں کہ سفیر اگر کوئی کسی کا سفیر بن کے جائے تو اب مجھے کوئی اپنا سفیر بنا کے بھیجے، مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنا سفیر بنا کے بھیجے، میں اس کا سفیر بن کے جاؤں تو میرے پاس اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ میں اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچا سکوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں سفیر بن کے جاؤں اور آگے پیغام ہی ناقص پہنچے، تو پھر یہ سفیر کیسا ہو؟ دنیا تو یہی سمجھے گی کہ جس کا سفیر بن کے آیا ہے اگر وہ ایسا ہے تو جس کا سفیر ہے وہ بھی ایسا ہی ہو۔ سفیر شخصیت کی ترجمانی بھی کرتا ہے، یعنی کہ بھیجنے والا جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا سفیر ہونا چاہیے، جیسا بھیجنے والا ہے ویسا ہی سفیر ہونا چاہیے، جیسی اس کی شخصیت ہے ویسی ہی سفیر کی شخصیت ہونی چاہیے، جیسا اس کا لب و لہجہ ہے ویسا ہی سفیر کا جا کے اس وقت اس مقام پر لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ سفیر یعنی کہ اس شخص کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں سفیر عقل کا ترجمان ہے، سفیر عقل کا ترجمان ہے۔ ادھر محمد نے علی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، وہاں مکے سے حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی میری بات؟ حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل۔ اب حسین جب مسلم کو بھیج رہے ہیں، سفیر کی شرط کیا تھی؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ سفیر وہ بن کے جائے کہ جو منیت کی منزل پر فائز ہے۔ حسین مسلم کو سفیر بنا کے نہیں بھیج رہے بلکہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلم مجھ سے ہے، مسلم میری منیت کی منزل پر فائز ہے۔ ایسے ہی ہر کسی کو سفیر بنا کے نہیں بھیجا جاتا۔ جناب مسلم اور جناب زہرا کے صرف دو ہی بیٹے نہیں بلکہ ایک کو اپنی تمناؤں میں اپنی دعاؤں میں مانگا ہے اور ایک کو اپنی گود میں پالا ہے۔ جس کو مانگا ہے اس کا نام ہے عباس اور جس کو پالا ہے اس کا نام ہے مسلم۔ جناب مسلم کا تعلق جناب عقیل کے بیٹے ہیں، دو جملے سن لیجیے کہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، اور جناب عقیل امیر المومنین کے بڑے بھائی۔ جناب عقیل نے قطبیہ خاندان میں شادی کی۔ رسول کی بھی ایک زوجہ ہے ماریہ، جن سے حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے۔ جناب عقیل نے بھی اسی خاندان میں شادی کی، تب جناب مسلم اس دنیا میں آئے۔ اور جناب مسلم کی شان اس سے زیادہ کیا ہو کہ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جس نے عباس کو تلوار چلانا سکھائی، جس کا شاگرد عباس ہو، وہ خود کتنا شجاع ہو۔ کوفے والے خط لکھ رہے ہیں کہ حسین کوفہ ہے، حسین کوفہ ہے۔ مولا نے جناب مسلم کو بھیجا، اور جب جناب مسلم چلے گئے تو سفارت کا بڑا نام ہے، کتنے سارے سفیر مولا حسین نے کوفے کی جانب بھیجے جناب مسلم کے جانے کے بعد، جس میں ایک بڑا ہی مشہور نام ہے قیس ابن مصعب۔ یہ وہ ہیں
کہ جب جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے تو مولا حسین اور جناب مسلم کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ جناب قیس لے کے جاتے تھے. آخری خط جب مولا حسین کی جانب سے لے کے چلے ہیں جناب مسلم کی طرف جناب قیس، تو راستے میں ایک مقام پر فوجوں نے ان کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد گرفتار کر دیا. کیا شان تھی، کیا کہنے جناب قیس ابن مصاہر کے کہ امانت کا کتنا خیال تھا. حسین نے جو خط دے کے بھیجا تھا وہ خط فوجوں کے حوالے نہیں کیا. گرفتار کر لیا گیا اور ایک تاریخ ہے کہ محرم ہی کے مہینے میں ان کو شہید کیا گیا ہے. اور جب میں نے کسی سے پوچھا تو مجھے یہ بتایا کہ جناب قیس ابن مصاہر کی جو زیارت ہے اس میں ایک جملہ ہے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قیس کربلا کی راہ کے پہلے شہید جو محرم میں شہید ہوئے. جناب مسلم کوفہ پہنچے. کوفہ کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جناب مسلم سب سے پہلے مختار کے گھر آئے. جناب مختار کے گھر آنے کے بعد جناب مسلم جب قیام کر چکے تو مسجد کوفہ کی جامع مسجد ہے جناب مسلم آئے اور منبر پر بیٹھے. اب حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. سفیر عقل کا ترجمان ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. مسلم منبر پر آئے اور پوری جامع مسجد کوفیوں سے بھر گئی. اس میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بیعت کی اور اس میں مخالفین بھی شامل تھے. مخالفین اس لیے آئے تھے کہ ایک طویل عرصے کے بعد بنی ہاشم کی فصاحت و بلاغت سننے کو ملے گی. طویل عرصے کے بعد جناب مسلم کوفہ کے جامع مسجد کے منبر پر آئے اور منبر پر آ کر اصولاً تو جناب مسلم کو چاہیے تھا کہ فوراً ہی یہ کہتے کہ میں حسین کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہوں اور حسین کی بیعت لینے آیا ہوں. لیکن سب سے پہلے جناب مسلم نے منبر پر بیٹھ کر اس کا تعارف کروایا جس کا سفیر بن کے آئے. یعنی سفیر وہ ہوتا ہے کہ جب آئے تو جس کی طرف سے آ رہا ہے اس کی معرفت بھی کرواتا ہے. سفیر وہ ہے. جناب مسلم آئے اور کوفے والوں کی طرف دیکھا، جامع مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ شاہراہوں پہ موجود ہیں، مسلم کو سننے آئے ہیں. اس لیے کہ امیر المومنین کے بعد منبر پر اتنا فصیح و بلیغ کوئی آیا ہے. جب جناب مسلم آئے کوفے والوں کی نگاہوں میں نگاہیں ایک بندہ پر لاکھوں کا مجمع اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ مسلم اس کی آنکھوں میں جھانک رہے ہیں. جناب مسلم نے خطبہ شروع کیا. خطبہ پورا نہیں پڑھ رہا، چند جملے آپ کے حوالے کر رہا. معرفت امام حسین کے کہ مسلم کوفے والوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ حسین کون. مسلم نے خطبہ شروع کیا. جناب مسلم کہتے ہیں توجہ رکھیے گا، اگر یہ ضائع ہو گیا تو کوئی مجلس ضائع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیٰ خلیلا لذاتہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اپنی ذات کی دلالت پر کیا. مسلم بتا رہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلالت کے لیے خلق کیا. جناب مسلم آگے کہتے ہیں کہ اے کوفے والوں سنو، ایک کو اس نے اپنی مشیت کا تاج بنایا، ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. ایک کو مشیت کا تاج بنایا، ایک کو
ارادے کی تلوار بنایا، ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس قرار دیا۔ محمد کو اپنی روح بنایا، علی کو اپنا نفس قرار دیا۔ اب جناب مسلم کہہ رہے ہیں کوفے والوں، یہ جو ہمارے بڑے سید ہیں نا، بڑے سردار جناب محمد، یہ جو بھی بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں، اس کی مرضی سے بولتے ہیں۔ ماں جنتی کون ہے؟ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جناب مسلم منبر کوفہ پر کہ یہ جو بڑے سید ہیں، یہ جو بھی بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں، اس کی مرضی سے بولتے ہیں۔ پھر جناب مسلم نے کہا کہ جو چھوٹے سید و سردار ہیں نا، یعنی مولا علی، یہ جو بھی کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں، اس کی طرف سے بولتے ہیں۔ یہ جو بھی کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں۔ مولا نے جناب مسلم نے جناب محمد اور مولا علی کا تعارف کرانے کے بعد کہا کوفے والوں، یہ دونوں طاہر اور تقی ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس دنیا میں، اس وقت، اس موجودگی میں، اس دنیا میں اس وقت ان دونوں کا سفیر صرف ایک ہی ہے، اور وہ شخص حسین بن علی۔ اس وقت ان دونوں کا صرف ایک ہی ارادہ، ایک ہی شخصیت ہے، حسین بن علی۔ کوفے والوں، ہوش کے ناخن لو، کچھ عقل سے کام لو، سفیر عقل، کچھ عقل سے کام لو۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ اسے چھوڑ رہے ہو کہ جو رحمان سے سرگوشیاں کرنے والا ہے، جو کتاب کی مکمل تفسیر ہے، جو سلسبیل ہے، جو کوثر ہے، اسے چھوڑ رہے ہو۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کو شراب کی گھٹی دی گئی۔ کیا سلسبیل اور کوثر پینے والا شراب پینے والے کے برابر ہو سکتا؟ تم اب دنیا کو چھوڑو، میں اس حسین کی طرف سے تمہارے اوپر سفیر بن کے آیا ہوں۔ مسلم کہہ رہے ہیں حسین کو نہ چھوڑو۔ آخری جملہ جناب مسلم نے اپنے خطبے میں کہا کہ کوفے والوں، تم حسین کی بات کرتے ہو، آؤ تمہیں میں جنت کا راستہ دکھاؤں، آؤ تمہیں میں جنت کا راستہ دکھاؤں۔ تم اب آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہو۔ اگر تم، مسلم کا خطبہ ہے، جسے دیکھنا ہو میرے پاس آیا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور بڑی بڑی ہے جناب مسلم سے کتابیں اور خطبہ مسلم سے کتابیں، جو جناب مسلم کی شان میں لکھی گئی، پوری زندگانی مسلم پر کتابیں لکھی گئی۔ جناب مسلم نے آخری جملہ کہا، تم اب آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو بدکار عورتوں کے گیت سنتا ہے، حسین وہ ہے کہ جو جبرائیل کی لوری سنتا ہے۔ تم اب آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہو، آؤ تمہیں میں جنت کا راستہ دکھاؤں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑو، حسین کے گھوڑے کے سروں سے اڑتی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہو۔ میں مسلم کا وعدہ ہے جنت پہنچ جاؤ گے۔ اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا جناب مسلم کہ بیعت وقت 80,000 لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جناب مسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، نماز پڑھا کے پیچھے پلٹے تو پوری مسجد کوفہ خالی ہوئی۔ کیا غربت ہے خاندان زہرا کی، تنہا ہے مسلم کوفہ، اور کوفہ سارا دشمنوں سے بھرا ہوا۔ یزید کو خبر ملی، یزید نے کوفہ کے گورنر کو محصول کیا اور ابن زیاد کو بصرہ میں خط لکھا کہ فوراً
کوفہ پہنچو اور جا کے تخت سنبھالو۔ ابن زیاد چلا اور جس طریقے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا دنیا جانتی ہے کہ کس دھوکے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد کوفہ میں آیا اور آنے کے ساتھ ہی اس نے پہلا اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کو پناہ دے گا ہم اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کے لوگوں کو مار دیں گے، فوراً مسلم کو گرفتار کرو۔ جناب مسلم تنہا نہیں تھے، ساتھ میں 2 شہزادے بھی آئے تھے۔ ہاں عزیزانو، آج علماء کہتے ہیں نا کہ حسین کا قصہ ہے، زہرا لینے آئی ہیں، زینب آئی ہیں، یہ بیویاں دور دور سے آتی ہیں۔ آج مسلم کا قصہ لینے بے شک زہرا آئی ہے، بے شک زینب آئی ہے، حسین آئے ہیں، رسول آئے ہیں، لیکن مسلم کا قصہ لینے ایک بیوی اور آئی ہے جس کا نام ہے رقیہ بنت الحسین، رقیہ بنت علی، علی کی بیٹی جناب رقیہ اپنے شوہر جناب مسلم کا قرصہ لینے آئی ہے۔ اور یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ حسین کے لیے قربانی دی ہے، اپنا شوہر بھی حسین پہ قربان کیا، اپنے 4 بیٹے بھی حسین پہ قربان کیے اور اپنی ایک بیٹی بھی حسین پہ قربان کر دی۔ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا رقیہ۔ ہاں عزیزانو، 2 مسلم کے شہزادے جناب مسلم کے ساتھ شہید ہوئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک بیٹی جس کا نام عاتقہ تھا جب شام غریبہ ہوئی اور خیموں کو آگ لگ گئی تو بیویوں نے بچوں کی گنتی شروع کی۔ جب بچوں کی گنتی شروع ہوئی تو جناب ام کلثوم کی آواز آئی کہ بہن زینب 2 شہزادیاں نہیں ملتی، بہن زینب 2 شہزادیاں نہیں ملتی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا ام کلثوم، کون نہیں مل رہا؟ کہا ایک حسین کی بیٹی سکینہ نظر نہیں آ رہی، ایک مسلم کی بیٹی عاتقہ نظر نہیں آ رہی۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم مسلم کی بیٹی کو آپ ڈھونڈیے، حسین کی بیٹی کو میں ڈھونڈتی ہوں۔ جہاں جناب زینب چلی اور جناب سکینہ کو آواز لگاتی جاتی ہے، سکینہ بابا کے راشے پہ ملی، یہاں ام کلثوم چلی اور عاتقہ کو آواز لگاتی جاتی ہے کہ اے مسلم کی بیٹی کہاں ہو، وہ مجھے آواز دو۔ اللہ چلتے چلتے جھاڑیوں میں ایک لاشا نظر آیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور بچی کو شانے سے ہلایا۔ جب جواب نہ ملا انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کر کے آواز دی زینب مسلم کی بیٹی مل گئی، لیکن مسلم کی بیٹی گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ کر جناب رقیہ کی قربانی دی۔ مسلم کی بیٹی کربلا میں شام غریبہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ کے دنیا سے چل بسی۔ عزیزانو، ادھر جناب مسلم کوفہ کے شہر میں تنہا رہ گئے۔ پچھلے برس اشرے میں بیان کر چکے، ایک مقام پہ اشرا پڑھ رہا تھا، وہاں ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے تھے تو مختار اس وقت آ گئے۔ ایک جملہ سن لیجیے، مختار اس وقت جو لوگ کوفہ سے باہر چلے گئے تھے طوافین کے لشکر کو جمع کرنے گئے تھے، مختار کوفے میں موجود نہیں تھے۔ جناب مسلم جناب ہانی کے گھر سے جب چلے ہیں اور تنہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑا اور تنہا بچوں کو جدا ہونے کے بعد بچوں سے جناب مسلم چلتے چلتے طوا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ طوا کے گھر کے باہر آ کر مسلم بیٹھے ہیں۔ ادھر طوا نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنے دروازے کے باہر ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ طوا کی آواز آئی، اے مسافر تو کون ہے؟ کیا تو کوفے کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، کوفے والے مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوفے والے مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے مسافر تو جو بھی ہے اپنے گھر کی طرف پلٹ جا۔ جناب مسلم کی آواز آئی، کیا ایک پیالہ پانی کا ملے گا؟
گھر چلا جا. مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روئے کے کہا گھر کی جانب تو وہ جائے جس کا گھر موجود ہو. دوا سمجھ گئی. دوا نے کہا اے مسافر تو کون ہے؟ آواز دے کے کہا کیا مدینے والے محمد کو جانتی ہے؟ دوا نے کہا ہاں میرے نبی ہے. دوا مسلم کی آواز آئی کیا مدینے والے علی کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میرے سید سردار ہے. کہا دوا یہ بتا علی کے بھائی عقیل کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں. کہا تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. دوا نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں ہاتھ آپ کو. دوا نے مولا مسلم کو اپنے گھر کے اندر لائی. رات کا وقت تھا. فوجیں پہرا دے رہی تھی. اچانک ابن زیاد کو خبر مل گئی کہ مسلم دوا کے گھر پر ہے. ازاداروں نے فوج چلی. فوج دوا کے دروازے پر پہنچی. یہاں مسلم مسلح پر موجود تھے. فوج نے آواز لگائی مسلم باہر آئے ورنہ ہم گھر کے اندر آ جائیں گے. ادھر جناب مسلم نے زبرہ پہنی. ادھر تلوار کو میدان سے نکالا. دوا مسلم کے سامنے آئی. آ کر کہتی ہے مولا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی. مسلم کی آواز آئی دوا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری زندگی میں کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے. میں کہوں گا مولا دوا کا کتنا خیال ہے لیکن ذرا 10 محرم کربلا کے میدان میں آئیے. آپ کی بہنیں بغیر چادر. مسلم نے تلوار اٹھائی. گھر سے باہر نکلے. جنگ لڑتے جا رہے ہیں. جنگ لڑتے جا رہے ہیں. عقیل کا بیٹا علی کا بھتیجا ابو طالب کا پوتا حسین کا سفیر ہے مسلم. کیا شجاعت سے لڑ رہے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر کم پڑنے لگا. ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور فوج بھیج. ابن زیاد نے فوج بھیجی. 4 ہزار کر کے 3 مرتبہ ابن زیاد نے فوج بھیجی ہے. عزادارو ابن اشعث نے تیسری مرتبہ دوبارہ خط لکھا. ابن زیاد جلال میں آ کے اس کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ابن اشعث میں نے تجھے ایک مرد کو گرفتار کرنے بھیجا تھا اور تو 4 ہزار کی فوج جو 2 مرتبہ منگوا چکا ہے. کیا تم پورے کوفے سے لڑنے گیا تھا؟ تو ابن اشعث غصے میں اس کو جواب دیا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کوفے کے کسی عام آدمی سے لڑ رہا ہوں؟ میں علی کے بھتیجے مسلم سے لڑ رہا ہوں. فوج جلدی بھیج. اس نے ابن زیاد نے کہا ابن اشعث یہ ہاشمیوں کا خون ہے. یہ مسلم ابن عقیل ہے. یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا. مسلم کو دھوکے سے مارا جائے. کوفیوں کا پہلا دھوکہ سنانے لگا ہوں. اگر آواز ہے مسلم کو دھوکے سے مارا جائے. ایک گڑھا کھودا گیا. گڑھے کے اوپر سامان رکھا گیا. گڑھے کو چھپایا گیا. لڑتے لڑتے مسلم پیچھے ہٹتے گئے اور جیسے جیسے پیچھے ہٹے اچانک گڑھے کے اوپر مسلم آئے اور مسلم گڑھے میں گر گئے. آج سے تلوار گری. یہاں فوجوں نے کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار سے وار کرتا ہے, کوئی گھر کی چھت سے پتھر مارتا ہے. انہوں نے کہا مسلم ہم امان دیتے ہیں تو گڑھے سے باہر آ جاؤ اور لڑنا چھوڑ دو. مسلم باہر آئے. انہوں نے فوراً مسلم کو گرفتار کیا. یہ ہے کوفیوں کا پہلا دھوکہ. اگر گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. جیسے ہی دربار میں آئے دربار میں سے آواز آئی مسلم امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. ادھر حسین کی آواز آئی ہے مسلم تجھ پر میرا سلام ہو. تو نے بڑے دشمنوں کے دربار میں مجھے اپنا امیر کہا ہے. میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا تجھے امیر مسلم کے نام سے یاد کرے گی اور مجھے غریب حسین کے پکارے گی. ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں. یہاں روک ایک روایت پڑھ. جناب مختار بھی اسی زندان اسی دربار میں آئے.
اور 2 مرتبہ لائے. کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا جب آپ کوفے کے دربار میں آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، جب مسلم اور مختار کوفے کے دربار میں آئے تو دونوں کے سر اٹھے ہوئے تھے. سید سجاد کی آواز آئی پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، جب وہ دونوں دربار میں آئے تھے تو تنہا تھے، جب میں دربار میں آیا تھا تو میرے ساتھ انور صحرا کی بیٹیاں بغیر چادر کے. کب کوئی ہے جو مسلم کو قتل کرے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا بھی مسلم نے میرے بابا کو مارا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. لے جاؤ دارالعمارہ کے چھت پہ لے جاؤ، یہاں حسین مکے سے چڑھ پڑے ہیں اور راستے میں ہیں، ادھر دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم آئے. اگر مسلم دارالعمارہ کی چھت پر آئے، گردن کے اوپر تلوار ہے. مسلم نے مکہ کی طرف منہ کیا اور آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. عزادار یہاں روک کے علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ پڑھو. علامہ صاحب کہتے تھے کہ اے عزادارو، اس مجلس حسین میں حسین کے ایک دائیں بازو مسلم اور ایک بائیں بازو عباس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. عباس کی نشانی علم کے طور پر موجود ہے اور مسلم کی نشانی زیارت میں جب آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس جملے کے طور پر موجود ہے. دونوں کی نشانیاں موجود ہیں. آزادارو، مسلم نے سلام کیا، حسین نے جواب دیا. یہاں ہمارا عباس نے پوچھا کہ آقا اس صحرا میں آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا. حسین کی آواز آئی عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب آخری جملے سن لینا آزادارو اور حوصلے سے سن لینا. حسین کی آواز ہے میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تو تڑپ گئے اور تڑپ کے تلوار کی نیام پہ ہاتھ رکھا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا اس نے امامت سے کوفہ بھیجیے. کہا عباس چل نہیں لڑوں. کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں چل نہیں لڑوں گا. کہا عباس تجھے جا کے کرنا کیا ہے؟ کہا مولا میرے مسلم کا سر کے اوپر تلوار ہے، میرا مسلم دارالعمارہ پہ ہے، دارالعمارہ کی چھت کی اونچائی بہت ہے، ابھی ظالم تلوار چلائے گا اور مسلم کا سر زمین پر آئے گا. میں جا کے مسلم کے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام لوں گا. حسین کی آواز آئی عباس ذرا دوبارہ دے. اب یہ حسین نے عباس نے دیکھا تو تڑپ کے کہنے لگا کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے جو رو رو کے کہہ رہی ہے آقا میرے لال مسلم وہ ماں بقیہ سے آئی ہے. آجا میرے لال مسلم، ماں بقیہ سے آئی ہے. 2 جملے پر زندان کی شہادت مجھے حکم ملا تھا. عزادارو، مسلم شہید ہوئے کب؟ 9 ذی الحج عصر کے وقت. حسین اور مسلم کی شہادت کا وقت ایک ہی ہے. مسلم 9 ذی الحج عصر کے وقت شہید ہوئے، حسین 10 محرم عصر کے وقت شہید ہوئے. عزادارو، شہادت حسین کے بعد ایک جملہ سننا. شہادت حسین کے بعد جب قیدی بنا کر لایا گیا ویڈیو کو کوفے میں، تو کوفے کے بازار میں جناب زینب کو آواز آئی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. جناب زینب نے کہا سید سجاد اس بھرے دربار میں ہم غریبوں کو سلام کرنے والا کون ہے؟ مولا کی آواز آئی تم بھی ذرا سر اٹھا کے دیکھیے. اب نبی نے سر اٹھا کے دیکھا تو ناشے مسلم میں بات کرنے سے پہلے لگ رہا تھا. آواز دینے کا سجاد کوفے میں دفنانے کی روایت نہیں ہے. سجاد کوفے میں دفنانے کی روایت نہیں ہے. عزادارو، حارث کے گھر پہنچے ہیں مسلم کے شہزادے. آخری جملہ سن لینا، میں حوالے کر رہا ہوں ممبر. عزادارو، حارث کے گھر پہنچے ہیں دونوں شہزادے. دونوں شہزادوں کو لا کے یہ فرات کے کنارے پہنچا. جب فرات کے کنارے پہنچا ہے کس طرح پہنچے ہیں پوری تاریخ ہے. عزادارو، جناب مسلم کے دونوں شہزادے حارث کے ہاتھ چڑھ گئے اور جب یہ حارث کے حوالے ہوئے، حارث دونوں کو اٹھا کے فرات کے کنارے پر لائے.
کو کنارے پر لانے کے بعد جب دونوں شہزادوں نے کہا حارث ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، انہوں نے کہا حارث نے کہا نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ آجا